السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت معصب رضی اللہ ابن عمیر اور اسعد بن زرارہ بنو عبد الاشہل و بنو ظفر کو ایک کنویں کے چبوترے پر بیٹھے درس قرآن دے رہے تھے۔ سعد بن معاذ نے جب یہ مقدس مجلس دیکھی تو اسید ابن الخصیر سے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے مجمع کو منتشر کر دو، یہ لوگ قوم کے ضعفاء اور عورتوں کو بے دینی سکھاتے ہیں۔ اگر اسعد بن زرارہ میرا خالزاد بھائی نہ ہوتا تو میں ان کے دفعیہ کو کافی ہوتا، اس کے مقابلے پر میں نہیں جا سکتا۔ اسید بن الخصیر فوراً تلوار لے کر اسعد بن زرارہ کے پاس پہنچ گئے۔ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ آؤ بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اسید بن الخصیر نے جواب دیا کہ تم لوگ ہمارے ہاں اس غرض سے آئے ہو کہ کمزور عقیدے والوں کو بہکاؤ، لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ضرورت ہو تو بیان کرو، ورنہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ معصب رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں تم سے گفتگو کروں گا، اگر تمہاری خاطر میں آئے تو جان لینا، ورنہ جس سے تم کو نفرت ہوگی ہم اس کو تمہارے ہاں بیان نہ کریں گے۔ اسید بن الخصیر نے ان کی بات پر غور کیا اور بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے بولے، یہ بات تم نے انصاف کی کہی۔ اس کے بعد پھر سے حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے اپنا بیان شروع کیا۔ جو حضرت معصب رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت و تفسیر فرماتے جاتے تھے تو اسد بن الخصیر کہتے جاتے تھے، یہ کلام کتنا اچھا ہے۔ جب درس قرآن سے ان کے دل و دماغ منور ہو گئے تو وہ بھی اختیار بولے، اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور اس طرح سے 2 رکعتیں نماز پڑھو اور سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید بن الخصیر رضی اللہ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہونے کے بعد حضرت معصب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ میرے سوا ایک شخص اور ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی شخص تمہارا مخالف نظر نہ آئے گا، میں جاتا ہوں اور اس کو تمہارے پاس بیچتا ہوں۔ واللہ اسید بن الخصیر جس حالت سے تمہارے پاس سے گیا تھا اس حالت پر نہیں آیا۔ سعد نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان دونوں شخصوں سے باتیں کی، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔